السلام علیکم پیارے ناظرین، ہم قاری حنیف ملتانی صاحب کے ایک نئے بیان کے ساتھ اگین آپ کو اس چینل پر ویلکم کہتے ہیں۔ آج کے خوبصورت بیان کا موضوع ہے شیخ سعدی کے جوتوں کا حیران کن واقعہ۔ بہت ہی پیارا قاری صاحب کا یہ بیان ہے، آپ دوستوں سے گزارش ہے ضرور اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے، جزاک اللہ۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ نے اسے دین سے نوازا، اس کو دنیا سے نوازا، اس کو دولت سے نوازا، اس کو تخت شہنشاہی سے نوازا، مگر عادت نہیں بدلتی۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، جبل گردد جبلت نہ گردد۔ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، آدمی کی عادت نہیں بدل سکتی۔ سرشت میں جو پڑ جائے، جو خصلت جگہ پکڑ جائے، جو عادت مستقل ہو جائے، اس عادت کو چھوڑنا ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اور وہ چھوٹتی نہیں۔ تو انسان کے اندر پروردگار عالم نے ایک خصلت رکھی ہے، ایک عادت رکھی ہے، انبیاء کرام میں نہیں ہوتی، اللہ والوں میں نہیں ہوتی، باقی تمام لوگوں میں ہے۔ وہ ہے ہرس، وہ ہے حوث، وہ ہے مال و دولت کی آرزو، اور وہ ہے اپنے برابر والے کو دیکھ کر منہ میں پانی آنا، بڑے آدمی کو دیکھ کر اپنی کمزوری کا احساس ہونا، ہائے اس کے پاس کار ہے میرے پاس سائیکل بھی نہیں، اس کے 4 بیٹے ہیں میرے پاس ایک بھی نہیں۔ قرآن کریم نے اس خصلت کو ہلاکت سے تعبیر فرمایا اور یوں فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ فرمایا ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی عادت نہ بدلی، جن کی آرزو پوری نہ ہوئی، جن کی حسرت پوری نہ ہو سکی، جن کی تمنائیں پروان نہ چڑھ سکی۔ آج ہزاروں کا خواب دیکھتا ہے، پہلے کہتا ہے میں کسی کا مقروض نہ رہوں، میں کسی کا محتاج نہ رہوں، الہی مجھے بے قرضہ کر دے، میں کسی کا دینے والا نہ بنوں، میری کنڈی کھڑکانے والا کوئی نہ بنے، الہی جدھر سے گزرتا ہوں لوگ مانگتے ہیں، اے میرے پروردگار میرے سر سے قرضہ اتار دے۔ اللہ پاک قرضہ اتار دیتا ہے، پھر کہتا ہے الہی میرے پاس کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، شادیوں میں کام آئے، ضرورتوں میں کام آئے، پھر پروردگار عالم سینکڑے عطا فرما دیتا ہے، پھر ہزاروں کا خواب دیکھتا ہے، پھر ہزاروں عطا ہو جاتے ہیں، پھر لاکھوں کے ارمان کرتا ہے، پھر لاکھوں عطا ہو جاتے ہیں، پھر اللہ پاک کروڑا پتی بنا دیتا ہے، پھر اربوں کا خواب دیکھتا ہے۔ آواز آئی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور تیری تمنا پوری نہ ہوئی، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، مگر آج تک تیرا جی نہ بھرا میں فلاں کے برابر بن جاؤں، یہاں تک کہ آپ پہنچتے ہیں قبروں میں۔ ہم نے آج تک کسی کو دعا مانگتے نہیں سنا، یا اللہ بس میرے لیے کافی ہے، کسی اور کو دے جو غریب ہو۔ آج جب دعا کریں گے دائیں بائیں کان لگا کے دیکھنا کوئی دعا مانگتا ہے ایسی؟ میرے پاس زمین ہے، میرے گزارے کے قابل ہے، میری نوکری ہے، میرے گزارے کے قابل ہے، میرا کارخانہ ہے، میرا گزارا چل رہا ہے، کوئی آدمی دعا مانگتا نہیں سنا ہوگا، یا اللہ اب تیری مہربانی دائیں بائیں والے کو دو میری خیر ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا، قبر تک آدمی کی آرزو پوری نہیں ہوتی، یہاں تک کہ دنیا اس کو آ کے لپیٹ لیتی ہے، دنیا میں پھنستا چلا جاتا ہے، گنتی کرتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے اتنے بناؤں اتنے بناؤں اتنے بناؤں،
इसी को परवरदिगार आलम ने दूसरे मकाम पे फरमाया, ओ लोगों तुम दुनिया के पीछे ना पड़ो, ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल्लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद मताउन क़लील। दुनिया की चहल पहल, दुनिया की रंग रौनक, दुनिया का तमाशा, दुनिया की रंगरीलियां तुम्हें अपना न बना ले। ओ लोगों मेरे बनो, मैं तुम्हारा हूं। इरशाद फरमाया, दौलत मुझसे गाफिल कर देती है। वक़्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी युरीदून वजहहु वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया। और मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह शाम जो मुझे याद करते हो, उनकी जुबानें हो, नाम मेरा हो, झोली उनकी हो, अता मेरी हो, मांगने वाले वो है, करम नवाजी मेरी हो। वक़्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी। ऐसे लोगों के पास बैठा करो जो मुझे याद करते हो। रहा कब्र का मामला, कब्र में जाने की तेरी तैयारी नहीं, मेरी तैयारी नहीं, अमीर की तैयारी नहीं, जिम्मेदार की तैयारी नहीं, सरकारी मुलाजिम की तैयारी नहीं, कोई भी तैयारी में रात दिन रोता नहीं फिरता। आए मैं चला जाऊंगा, आए ये दुनिया यूं ही आबाद रहेगी। खुदा जाने ये दुनिया जलवागाह है, नाज है किसकी। हजारों उठ गए लेकिन वही रौनक है मजलिस की। हजारों आए हजारों जाएंगे, दुनिया अपनी जगह पे आबाद है। जाते वक्त किसी को नोटिस नहीं मिला, किसी को इत्तला भी नहीं मिली। मेरे 8 दिन बाकी है, मेरा महीना बाकी है, मेरा ये आखिरी साल है, मेरी ये आखिरी रात है, किसी को पता नहीं। फरमाया अल्लाकुमुत्तकासुर, हलाक हो गए, बर्बाद हो गए दौलत के पीछे पड़ने वाले। यूं गिना करो, इस रात दिन में मैंने कितने सितारों की तिलावत की, इन रात दिन में कितना मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा, इन रात दिन में कितना मैंने इस्तिग़फ़ार किया, कितनी मैंने अल्लाह अल्लाह की, कितनी मैंने कब्र के लिए तैयारी की, और कितनी मैंने इस कोठी बंगला इस मकान दुकान के लिए तैयारी की। मजज़ूब अली रहमत ने इन्हीं बातों को संवारने के लिए अपना दिमाग खपाया। इसी को कहता है कि रात दिन यही चहल पहल तुझे मस्ताना बना के रखती है। इधर वाले ने यूं बना लिया, उधर वाले ने यूं बना लिया। लो जी, हिंदुस्तान से हमारे साथ आया था, आज इतने बड़े कारखाने का मालिक है। हमारे साथ आया था, आज इतनी बड़ी जायदाद का मालिक है। इसी को फरमाया, यही तुझको धुन है रहूं सबसे बाला। हर वक्त दिमाग में यही है, भाइयों से ऊंचा हो जाऊं, बिरादरी से ऊंचा हो जाऊं, खानदान से ऊंचा हो जाऊं, इलाके में मेरा नाम हो जाए, मैं बड़ा बन जाऊं। फरमाया, यही तुझको धुन है रहूं सबसे बाला। ओ जीनत निराली हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला। मरने वाला कभी यूं नहीं किया करता कि रात भी तबाह, दिन भी तबाह, जवानी तबाह, सारी जिंदगी बर्बाद।
محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال دیکھ لے. صحابی عرض کرتا یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے, کمزور ہو گئے, آپ ضعیف ہو گئے, آپ کی اب وہ پہلے والی طاقت نہیں رہی, ہم دیکھتے ہیں بڑی کمزوری چھا گئی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں, قرآن کریم کی 4 سورتوں نے میری قبر توڑ دی. جب میں ان صورتوں کو پڑھتا ہوں میری ہڈیاں کھر جاتی ہے, میرا سانس پھول جاتا ہے. قیامت کا منظر جن صورتوں میں خاص طور سے موجود ہے, فرمایا او ابو ہریرہ جب میں پڑھتا ہوں مجھے معلوم ہوتا ہے موت آئی. یہ اس نبی کا حال ہے جس مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ فرمایا اے نبی اگر آپ حکم دیں تو تولا 2 تولا نہیں, شیر 2 شیر سونا نہیں, یہ احد پہاڑ سونے کا بنا دوں اور ایسا کروں کہ آپ کو اٹھانا بھی نہ پڑے, جدھر کو آپ جائیں یہ احد پہاڑ سونے کا بناؤں آپ کے ساتھ ساتھ چلا کرے گا. ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا الہ العالمین میں دنیا کمانے نہیں آیا, میں سونا بٹورنے نہیں آیا, میں چاندی اکٹھا کرنے نہیں آیا, میں تو جو لوگ تجھ سے ٹوٹ گئے بگڑ گئے جہنمی بن گئے ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرنے کے لیے آیا ہوں. فرمایا حتیٰ زرتم المقابر, حتیٰ کہ قبر آ گئی مگر لوگ باز نہ آئے. رشوت خوار باز نہیں آتا, جھوٹ بولنے والا باز نہیں آتا, ملاوٹ کر کے پیسے کمانے والا باز نہیں آتا, دھوکہ دے کر دولت بنانے والے نے کبھی نہیں سوچا آج میں دھوکہ کر رہا ہوں کل میری ساتھ کیا بنے گی. فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. کھا پی مزے اڑا دندناتا پھر, یاد رکھ میں تجھے پہلے بتا دوں, قبر میں آنے سے پہلے تجھے بتا دوں انکم مجرمون, ہے تو پرلے درجے کا مجرم. پتہ چلے گا تجھے جب میری پکڑ آئے. قبروں تک دندنا, قبروں تک اچھلتا پھر, اپنے آپ کو بڑے سے بڑا بنا لے, امیر کبیر بنا لے, عزت والا بنا لے, اور عزت تو میرے یہاں سے ہوتی ہے تیرے بننے سے کیا بنتا ہے. فرمایا اس خصلت کا علاج کرو, اس عادت کا علاج کرو کہ میں بڑا بن جاؤں. حضرت شیخ شادی رحمت اللہ علیہ سیاح قسم کے آدمی تھے, ملکوں کی سیر کیا کرتے تھے. جوتا کھو گیا حضرت کا, پیدل چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے. دل میں آیا کہ الہ العالمین مجھے پیدا تو کر دیا, میرے لیے تیرے پاس جوتی بھی نہیں, ننگا پھرتا ہوں پیروں میں چھالے پڑ گئے. مگر خود ہی فرماتے ہیں کہ جب میں دمشق کی جامع مسجد کے دروازے پہ پہنچا تو میں نے وہاں ایک آدمی دیکھا بیٹھا تھا جس کے دونوں پیر ہی نہیں تھے. پھر میں نے شکر ادا کیا الہی میں جوتی کی شکایت کر رہا تھا, اس غریب کے پاؤں ہی نہیں. تم چھوٹی دکان کی شکایت کرتے ہو, چھوٹے کاروبار کی شکایت کرتے ہو, دکان کو چھوٹی بتاتا ہے اور خبر کا پتہ نہیں کہ چھوٹی بنے گی یا بڑی, اس کا کون فکر کرے گا.
मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बाद आदमी खबर में जाने के बाद अल्लाह पाक की जमीन उससे इतनी नाराज होगी और कहेगी पूरी कायनात जितनी मुझ पे चलने वाली थी तुझसे ज्यादा मुझे बुरा कोई नहीं लगता था, आज तू मेरे कब्जे में आया, आज तू मेरे अंदर आया, देख मैं तुझे क्या बताती हूँ, तूने जिना मुझ पर की है, तूने शराब मुझ पर पी, तूने जुए मुझ पे खेले, तूने बड़ी बदमाशियां मुझ पे की, तूने रिश्वत बटोरी, मजलूम के ऊपर तू जुल्म करता चला गया, कभी भी बात न आया, मेरे कुरान को ठुकराया, मेरे नबी के फरमान से बगावत की, आज देख मैं तेरा क्या इलाज करती हूँ। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक की उंगलियों को हाथों में डाल लिया, इधर की उंगली इधर निकाल ली, इधर की उंगली इधर निकाल ली, फरमाया देखो जब जमीन दबाएगी दाई पसली बाई तरफ और बाई पसली दाई तरफ निकल जाएगी। उस खबर का इंतजाम आज कुछ नहीं, और सदका कुरान ने कब्र में आप घुसता है आदमी मगर तैयारी का नाम नहीं लेता। वो कहता मैंने मरना थोड़े ही है, मरने के लिए ये और लोग थोड़े, मगर बचेगा कोई नहीं। परवरदिगार आलम का निजाम कायनात है कि उसने निजाम आलम बनाया, कोई आएगा कोई जाएगा, कोई किसी हाल में रुखसत होगा, कोई किसी हाल में रुखसत होगा। खुदा की कसम कोई शराब पीता हुआ मरता है, कोई बदकारी करता हुआ मरता है, कोई बदमाश बदकार औरत के पीछे मर जाता है, और कोई ऐसा होता है उधर दम निकलने का वक्त आया, उधर परवरदिगार आलम के फरिश्तों ने जन्नत का नक्शा उतार कर सामने रख दिया। आजा ला तखाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। आजा ये नक्शा देख ले, मैंने तेरे लिए ये जन्नत तैयार कर रखी है, दुनिया ही में दिखा दिया जाएगा। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वाक़यात में लिखा है कि आखिरी वक्त आया, फरिश्तों ने जन्नत का नक्शा उतार कर सामने रखा, अल्लाह वाले ने मुंह फेर लिया। फरिश्तों ने पूछा जन्नत से नफरत है? फरमाया नहीं। फिर जन्नत को देखकर मुंह क्यों फेरा? बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो गुल ही क्या है, वो गुल ही क्या है जिस गुल में बू न हो, और वो दिल ही क्या है कि जिस दिल में तू न हो। और ठीक है जन्नत में सारे मजे सारी नियामतें हैं, मैंने नजर मार के देखी मेरे परवरदिगार का दीदार कोई नहीं। मैं उस जन्नत का लेकर क्या करूं जिस जन्नत में तू खुद ना हो मेरे रब, मुझे तो तेरी जरूरत है। इश्क की बात है, आदमी जिसके पीछे मरता है उसकी शक्ल चाहिए, दुपट्टा आ जाए पेट नहीं भरता, रुमाल आ जाए पेट नहीं भरता, उसका लिखा हुआ खत आ जाए पेट, और तमाम चीजें आग लगाने वाली है बुझाने वाली नहीं। मैं कहता हूं जिसकी मोहब्बत दिल में समा जाए, जूता भी आ जाए तो फिर उस पर भी कुर्बान। और ये इश्क की मंजिल ही भी है। आप तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें, अगर किसी का बच्चा फौत हो जाए और वो जूते और वो खिलौने और वो कपड़े घर में रह जाएं, जब भी सामने आते हैं माँ का जिगर फट जाता है। इन जूतों के पहनने वाला चला गया, इन कपड़ों को पहनने वाला चला गया, मेरे सामने यूं खड़ा हुआ करता था, यूं खेला करता था, यूं खाया करता था। ये भी मोहब्बत है ना।
تو جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کے پیغام سے پیٹ نہیں بھرتا، اس کے کپڑوں سے پیٹ نہیں بھرتا، اس کی کسی چیز بھیجی ہوئی سے پیٹ نہیں بھرا کرتا۔ یہ اللہ والے جن کو پروردگار عالم کی ذات سے عشق ہو جاتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں مانگتے۔ کیونکہ ایک قدم آگے بڑھ کر کے میں سے بیان کر دوں گا، یہ بات میرے مطلب کی ہے تمہارے مطلب کی ہے۔ بعض صوفی اولیاء کرام بڑے بزرگ یوں کہتے ہیں کہ جنت کے لیے عبادت کرنا شرک ہے۔ بعض اولیاء کرام تم تو لنگوں کو کہتے ہو نا پہنچی ہوئی سرکار، آؤ میں تمہیں بتلاؤں، یہ ہے لوگ پہنچے ہوئے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جنت نہیں چاہیے، نہ ہمیں دوزخ کا ڈر ہے اور نہ ہمیں جنت کا لالچ ہے۔ چنانچہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ عورت ولی ہے، کسی نے دیکھا دیوانی قسم کی تھی، ایک ہاتھ میں آگ ہے اور ایک ہاتھ میں پانی کی گڈوی ہے اور پہاڑ کے دامن میں دوڑی دوڑی پھرتی ہے۔ کسی نے پوچھا رابعہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہنے لگی جنت اور دوزخ کو تلاش کر رہی ہوں، جنت کو ڈھونڈ رہی ہوں اور دوزخ کو تلاش کر رہی ہوں، جہنم کو۔ کسی نے پوچھا کیا کرے گی؟ تو کہنے لگی لوگ مشرک ہو گئے، لوگ مشرک ہو گئے، شرک کرنے لگے۔ اس نے کہا کیسے؟ فرمانے لگے کہ جنت کے تو لالچ میں عبادت کرتے ہیں اور دوزخ سے ڈر کے عبادت کرتے ہیں۔ میں پانی لیے پھرتی ہوں، جہنم ملے تو آگ ڈال کر بجھا دوں، پانی ڈال کر ختم کر دوں، نہ دوزخ رہے نہ اس کا ڈر رہے، اور آگ اس لیے پھرتی ہوں جنت مل جائے، آگ لگا کر جلا کے ختم کر دوں، نہ جنت ہو نہ لالچ ہو، جو بھی کرے وہ پروردگار کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ میں نے عرض کیا یہ ہمارے مطلب کی بات ہی نہیں، یہ تو بہت اونچے درجے کے لوگوں کی بات ہے۔ چنانچہ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، جس واز میں رابعہ بصری نہ ہوتی تو مختصر واز فرما دیتے۔ ایک دن لوگوں نے عرض کر دیا حضرت ہم نے ایک اندازہ لگایا کہ وہ کیا کہ جس واز میں رابعہ بصری نہ ہو آپ لمبا چوڑا واز ہی نہیں فرماتے۔ فرمایا ہاں ہاں، ہاتھیوں کی خوراک چمٹیوں کو نہیں ڈالی جا سکتی۔ فرمایا ہاتھیوں کی خوراک کیڑے مکوڑوں کو نہیں دی جا سکتی۔ ارے رابعہ کے پاس ہاضمہ موجود ہے، رابعہ کے پاس عقل موجود ہے، دماغ موجود ہے، عشق موجود ہے، سوز و گداغ موجود ہے، وہ ان تمام باتوں کو سمجھتی، تم کیا جانو؟ یہ تو بڑے اونچے مقام کی باتیں ہیں، ہم کیا سمجھیں گے جن کا کلمہ بھی صحیح نہیں؟ ہم کیا سمجھیں گے؟ آج تک فکر نہیں ہوا کہ میرا درود شریف ایسا نہ ہو کہ غلط پڑھتا ہوں میرے آقا میرے منہ پہ نہ مار دے۔ آج تک نہ سوچا کہ میری نماز صحیح ہے یا غلط ہے۔ ساری عمر اسی سوچو بچار میں گزار دیا، ایک ایک کر کے دو بناؤں، ایک مربے کے دو بناؤں، ایک کارخانے کے دو بناؤں، ایک دکان کی دو بناؤں۔ فرمایا کلا ہرگز ہرگز نہیں، کسی کی تمنا کبھی پوری نہیں ہوئی، کسی کی حسرت پوری نہیں ہوئی۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، خبردار ان قریب جان لو گے تو پھر خبردار تمہیں پتہ چل جائے گا یہ دنیا کسی کی نہیں۔ اس نے کسی کا ساتھ دیا ہی نہیں، یہ کبھی کسی کی دنیا بنی ہی نہیں۔ تو پروردگار عالم جل شانہ نے تمام دنیا کو جھنجھوڑ دیا، انسانیت کے لیے لاہ عمل نازل فرما دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے، برباد ہو، تباہ ہو جائے، ڈوب کے مر جائے، ذلیل ہو جائے، وہ آدمی جو اپنی عادت کو نہ بدلے۔ حتی زرتم المقابر، اور لوگوں اگر جوانی میں غلط نگاہ
تھی آج توبہ کر لو، اگر بچپن میں کوئی غلط کاری کر بیٹھے آج توبہ کر لو، اگر کسی وقت بھوک پیاس میں کوئی غلطی کر بیٹھے آج توبہ کر لے، اگر جوانی میں کوئی غلطی ہوگی آج توبہ کر لے، ورنہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یاد رکھو جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے۔ عادت بدلو، کفر کی عادتیں لوگوں کو پڑ جاتی ہیں، رسم و رواج کی عادتیں لوگوں کو پڑ جاتی ہیں، وہ عادت بناؤ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی عادت بناؤ، حضور کے ارشاد والی عمل کرنے والی عادت بناؤ، خصلت بدلو، مزاج بدلو، حالات بدلو، زندگی میں انقلاب لاؤ، پھر پروردگار عالم یوں آواز خود دیں گے، او میرے بندی ادھر آ، میں تیرا انتظار کرتا ہوں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور میرے بندے دنیا میں بھی تیرا کار ساز میں ہوں، قبر میں بھی میرے سوا تیرا کوئی نہیں۔ کتنی پیاری بیگم صاحبہ ہو، کتنا ہی پیارا بیٹا ہو، کتنا ہی پیارا لفظ جگر نور نظر ہو، ہر آدمی اندھیری کوٹڑی میں لاکھوں من ہزاروں من مٹی کے نیچے رکھ کے آ جاتا ہے۔ پتا ہے کہ یہ وہ بیگم ہے جس نے کبھی چہرے پہ داغ نہیں پڑنے دیا، یہ وہ بیگم ہے کبھی اس کے کپڑوں میں سلوٹ نہ پڑی۔ آج سارا خاندان سب سے پیار کرنے والا شوہر دھڑا دھڑ مٹی پھینک رہا ہے، باپ اپنے بیٹے کی مٹی پھینکتا ہے، دوست اپنے دوست کے اوپر مٹی پھینکتے ہیں، شاگردوں نے استاد پہ پھینکی۔ www.shahideislam.com شمار بیماریاں ایسی ہیں کہ دوسروں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اگر خود آدمی احساس کر لے تو خود ہی احساس ہو جاتا ہے کہ میرے اندر یہ عیب موجود ہے۔ چنانچہ اسی کو مدثور علی رحمت کہتا ہے کہ بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ دروازے پہ بڑا روغن ہے، بڑا رنگ ہے، دیواروں پہ بڑا روغن ہے، چھت پہ بڑا روغن ہے، فرش بڑا سنگ مرمر کا ہے، کپڑے بڑے صاف ہیں، چہرہ بڑا صاف ستھرا ہے، مگر قرآن کریم کہتا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، چہرہ نہ دیکھو، میں خدا کہتا ہوں اندر سے دل بڑا کالا ہے۔ اللہ اللہ اکبر، اندر بڑا کالا ہے۔ یہ وہ زنانی ہے جس نے اپنے اور پرائے مرد میں کبھی پہچان نہ کی، یہ وہ بغیرت ہے جو پیسوں کے پیچھے اپنے آبرو کا سودا کرتی ہے، یہ وہ مرد ہے جو اب ایمان سے اپنے کا سودا کرتا ہے پیسوں کے پیچھے۔ انسان سوچ لے تو تھوڑی سی دیر میں یہ سب کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اسی کو کہتا کہ بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی، کبھی اس کے دھوکے میں آنا نہ بھائی، یہ سب ہے ریائی، یہ بس ہے ریائی۔ تمام زندگی کا نظام اسی طرح چلتے چلاتے ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے آدمی ایک ملک کا مالک ہوتا ہے، پھر کہتا کم سے کم 2 ملکوں کا تو مالک بن جاؤں، میں کسی جنرل اسمبلی کا تو ممبر بن جاؤں، میں فلاں بن جاؤں، میں فلاں بن جاؤں۔ قرآن کریم کی بات غلط نہیں، اللہ کی بات غلط نہیں، نبی کی بات غلط نہیں، فرمایا یوں بنتے بنتے آخر کار موت کا جھٹکا لگ جاتا مگر وہ باز نہیں آتا۔
فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ادھر فرمایا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، پھر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور پھینکنے والے منہ پہ تماچے مار رہے ہوں گے اور یوں کہیں گے یہ وہی دوزخ ہے کل جس کا تجھے یقین نہ تھا۔ یہ راتیں پھر نہیں آئیں، یہ دن پھر نہیں آنے کے، تمہاری زندگی میں پھر یہ مہینہ لوٹ کے کبھی نہیں آئے گا، یہ وقت پھر کبھی نہیں ملے گا۔ آج کر جو کچھ کرنا ہے، آج کما جو کچھ کمانا ہے۔ بعض آدمی قبر میں رکھ کر کے جب لوگ آتے ہیں قبر آواز دیتی ہے میرے اوپر چلنے والوں میں تجھ سے زیادہ محبوب کوئی نہ تھا، آج میرا سلوک دیکھے گا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اس سے بغل گیر ہو کر حد نگاہ تک قبر کھلی ہو جاتی ہے، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک قبر فراخ ہو جاتی ہے، قبر کھل جاتی ہے اور آواز آتی ہے فَفْرُشُهُ، فرش بچھاؤ اس کے لیے، نَمْكَتِ الْعُرُوسِ، سو جا دلہن کی طرح، جیسا تجھے کوئی اس کو کوئی نہیں جگاتا، تجھے کوئی بیدار نہیں کرے گا۔ اور یوں فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آتی رہتی ہے۔ 1,00,000 برس بعد میں اگر قیامت آئی تو یوں کہے گا ذکر سنا کرتا تھا قیامت کا، ابھی تو میں لیٹا تھا، نیند بھی آنکھ بھی اچھی طرح سے نہیں لگی، قیامت کا بھیڑ بھی بچ گیا، اتنی دیر میں قیامت غائب ہو گئی، ابھی تو میں سویا تھا، دیر بھی کچھ نہ لگی۔ اور یہ بات آپ کی سمجھ میں یوں آئے گی، آج کل راتیں بہت بڑی ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے سو، فجر کی اذان بستر میں ہی آ جاتی ہے، یوں معلوم ہوتا ہے ابھی تو سوئے تھے، ابھی اذان ہو گئی۔ سکھیا کی بڑی رات بھی چھوٹی نظر آتی ہے، اور جس کی تسلیوں میں نمونیے کا درد ہے، سانس نہیں آتا، اس سے پوچھو نا رات کتنی لمبی ہو گئی۔ جس کو سانس لینا محال ہو رہا ہے اس سے جا کر پتا کر کہ کتنی بڑی رات ہے، دن نکلنے میں نہیں آتا۔ تو جس کی قبر میں عذاب ہے وہ کہے گا الہی کروڑوں سال گزر گئے، قیامت آئے گی کب، میرا کچھ فیصلہ تو ہو۔ اور جس کی قبر اچھی ہے، جس کی قبر جنت کا باغ ہے، جس کی قبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اچھی بن گئی، وہ کہے گا الہی میں ابھی تو سویا تھا، اتنی دیر میں قیامت آ گئی۔ اور اللہ پاک کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا۔ یوں آتا ہے کتابوں میں کہ قیامت کا دن ہوگا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس اتنی نیکی بھی نہیں ہوگی کہ ذرہ برابر بھی، ایک آدمی کے پاس اتنی نیکی بھی نہیں کہ ایک ذرے کے برابر بھی ہو۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ ایک پلڑا بدیوں کا بھرا ہوا، نیکی والا پلہ بالکل خالی۔ اللہ پاک فرمائیں گے تول لوں کیا، ایک طرف کچھ ہے ہی، تول تو جبھی پیدا ہوگا، میزان تو جبھی چلے گی جب دونوں پلوں میں وزن ہو، ایک پلے میں ہے ہی کچھ نہیں۔
تو وہ رو رہا ہوگا کہ میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میرا نام ہے اعمال بالکل خالی ہے، نیکیوں سے سیدھا جہنم میں جاؤں گا۔ تو یوں آتا کتابوں میں کہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کیا بات ہے، روئے گا کہ میں مر گیا، میرے بلے تو ایک نیکی بھی نہ نکلی، ساری عمر برباد ہو گئی۔ تو یوں لکھا ہے کہ آپ انگلی کے پوروے کے سرے کے برابر، انگلی کے سرے کے برابر ایک کاغذ اپنی طرف سے دیں گے اس امتی کو، فرمائیں گے اس خالی پلے میں یہ رکھ دے، اس خالی پلے میں جس میں ایک بھی نیکی نہیں یہ رکھ دے۔ یوں آتا کتابوں میں جب وہ ذرا سا کاغذ کا پرزہ رکھے گا تو بدیوں کا پلڑا ہوا میں اڑ جائے گا اور اس کاغذ کے وزن سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اب وہ کہے گا کہ میں آپ کو جانتا نہیں، یہ تو قیامت ہے، ماں کام نہیں آتی، باپ کام نہیں آتا، اولاد کام نہیں آتی، مال کام نہیں آتا، کوٹھی بنگلہ تمام کا تمام، حکومت کام نہ آئی، تخت شہنشاہی کام نہ آیا، سارا نظام برباد ہو گیا۔ آپ اللہ والے کون ہیں جو آ کر کے میری اتنی بڑی خیر خائی کی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے تجھے یاد ہوگا میں تیرا نبی ہوں، تو میرا امتی ہے، ایک دن اخلاص کے ساتھ، دکھاوے کے لیے نہیں، ایک دن اخلاص کے ساتھ تیرے دل میں میری محبت اٹھی تھی، تو نے یہ درود شریف پڑھا تھا، یہ میرے پاس پہنچ گیا تھا، میں نے سنبھال کے رکھا، آج اس کاغذ میں وہی درود شریف موجود ہے اور لا کر میں نے تیرے پلے میں رکھ دیا۔ اخلاص کے ساتھ، ریاکاری نہ ہو، مجمع میں بیٹھ کر نہیں۔ ہم بستر میں لیٹ کر بیوی کو یاد کرتے ہیں، کھانے میں بیٹھ کے بچوں کو یاد کرتے ہیں، دکان پہ بیٹھ کر نوکر اور ملازم کو یاد کرتے ہیں، سفر میں دوستوں کو یاد کرتے ہیں۔ وہ وقت بتاؤ جس وقت میں بیٹھ کر ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں۔ کون سا وہ وقت ہے کہ کسی آدمی کے یوں آنسو نکلے ہو آقا عمر گزر گئی تیرا نام سنتے سنتے تیرا دیدار کب کروں گا؟ www.shahideislam.com اسی لیے علماء کرام نے اس صورت کے ذیل میں لکھا ہے کہ آدمی کو اپنے مزاج میں تبدیلی کی کوشش چاہیے، زبان بدلو، حالات بدلو، عمر کا حساب خود لو، دکان کا حساب لینا جانتے ہو، مکان کا کرایہ لینا جانتے ہو، زمین کی پیداوار کا حساب جانتے ہو، دفتروں کا حساب کرنا جانتے ہو، اپنی عمر کا حساب کرنا نہیں آتا تمہیں؟ یاد کر میری 50 سالہ زندگی گزر گئی، آج اگر میری موت آ جائے تو میں کدھر جاؤں گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کا میدان ہو اور میرے لیے یہ اعلان ہو جائے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں الگ ہو جاؤ میرے نیک بندوں سے۔ جن کو تم غریب ذلیل سمجھا کرتے تھے، جن کو تم طالب علم اور درویش سمجھا کرتے تھے، مولوی کا نام سن کر تیرے ماتھے میں بل پڑ جایا کرتے تھے، آج ان کے پاس کھڑا ہونے کی تجھے کوئی اجازت نہیں، خبردار الگ ہو جا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، نیک و بد کے اندر تمیز کرا دی جائے گی۔ تو عرض کر رہا تھا، فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ۔ یاد رکھو جہنم کا بڑا
دردناک عذاب ہے، بڑا تباہ کر دینے والا عذاب ہے، بڑا پریشان کرنے والا عذاب ہے۔ فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ پاک ایک نعمت کا تم سے سوال کریں گے۔ اب بے شمار چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے۔ اب یہ میں بول رہا ہوں، زبان ہے، میں کیا قدر کروں اس نعمت کی؟ گونگے سے پوچھو جو بولنے کو ترستا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ کی اللہ پاک نے آنکھیں درست رکھی ہیں، تم تو کہتے ساری دنیا ہی کو ملی ہوئی ہے، تو مجھے اکیلے کو ملی ہے؟ مجھ سے پوچھو نا جو راستہ معلوم کرنے کے لیے ترستا ہے۔ تمہارے دماغ میں یہ کبھی آئی کہ آنکھ بڑی نعمت ہے؟ جس کا کان نہیں اس سے کان کی نعمت پوچھو، جس کا پیر نہیں اس سے پیر کی نعمت پوچھو۔ ارے ایک انگلی نہیں اس سے پوچھ کے تیرا کیا حال ہے؟ ایک انگلی کے بغیر آدمی نکما ہو جاتا ہے۔ جس کی بیوی نہیں اس سے جا کے پوچھو کہ تنہا کی رات کیسے کٹتی ہے۔ جس کی اولاد نہیں اس سے جا کے پوچھو کہ تمہارے رات دن کیسے بسر ہوتے ہیں۔ جس غریب کا دھندا اور گزر اوقات نہیں ہے اس سے پوچھو کہ تیری ساتھ کیا گزر رہی ہے۔ بے شک بے شک، اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو یہ تھا آج کا دلچسپ قاری حنیف ملتانی صاحب کا خوبصورت بیان جو آپ نے سنا۔ میں امید رکھتا ہوں آپ کو آج کا قاری صاحب کا یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ اس بیان کے آخر میں آج ہم آپ سے شیئر کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر جب حضرت عمر کے وصال کا وقت قریب آیا تو میں نے رسول اللہ کے ساتھ اپنی قرابت، اسلام لانے میں سبقت اور اپنی دوسری فضیلتوں کی جانب دل میں غور کیا تو مجھے یہ خیال ضرور پیدا ہوا کہ اب حضرت عمر کو میری خلافت کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن غالباً حضرت عمر کو یہ خوف ہوا کہ وہ کہیں ایسا خلیفہ نامزد نہ کر دیں کہ جس کا اعمال کا خود حضرت عمر کو قبر میں جواب دینا پڑے۔ اس خیال کے پیش نظر انہوں نے اپنی اولاد کو بھی خلافت کے لیے نامزد نہیں فرمایا بلکہ خلیفہ کے مقرر کرنے کا مسئلہ 6 قریشیوں کے سپرد کیا، جن میں سے ایک میں بھی تھا۔ جب ان 6 ممبروں نے انتخاب خلیفہ کے لیے اجلاس طلب کیا تو مجھے خیال پیدا ہوا کہ اب خلافت میرے سپرد کر دی جائے گی، یہ کمیٹی میرے برابر کسی دوسرے کو حیثیت نہیں دے گی اور مجھے کو خلیفہ منتخب کرے گی۔ جب کمیٹی کے سب افراد جمع ہو گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ہم لوگوں سے وعدہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جس کو خلیفہ مقرر فرما دے ہم سب اس کی اطاعت کریں گے اور اس کے احکام کو خوشی سے بجا لائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس وقت میں نے سوچا کہ میری اطاعت میری بیعت پر غالب آ گئی اور مجھ سے جو وعدہ لیا گیا تھا وہ اصل میں دوسروں کی بیعت کے لیے تھا۔ بہرحال میں نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بھی بیعت کر لی اور خلیفہ اول و دوم کی طرح ان کی اطاعت بھی قبول کر لی، ان کے حقوق ادا کیے اور ان کی سرکردگی میں جنگیں لڑیں، ان کے احتیاط کو قبول کیا اور مجرموں کو شرعی سزائیں بھی دیں۔ پھر حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ دونوں خلیفہ کے جن سے میں نے نماز کے سبب بیعت کی تھی وصال فرما چکے اور جن کے لیے مجھ سے وعدہ لیا گیا تھا وہ بھی رخصت ہو گئے، لہٰذا یہ سوچ کر میں نے بیعت لینی شروع کر دی۔ مکہ معظمہ، مدینہ طیبہ کے باشندوں نے اور کوفہ و بصرہ کے رہنے والوں نے میری بیعت کر لی۔ اب خلافت کے لیے میرے مقابل وہ شخص کھڑا ہوا، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قرابت، علم اور سبقت اسلام میں میرے برابر نہیں، اس لیے میں اس شخص کے مقابلہ میں خلافت کا زیادہ مستحق ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تفصیلی بیان سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ سرکار اقدس نے اپنے بعد ان کو خلافت کے لیے نامزد نہیں فرمایا تھا اور نہ ان سے اس قسم کا کوئی وعدہ فرمایا تھا۔
اس لیے آپ نے خلفائے ثلاثہ کی بیعت سے انکار نہیں کیا اور نہ ان کی مخالفت کی، بلکہ ہر طرح سے ان کا تعاون کیا اور ان کے عطیات کو قبول فرمایا۔ دراصل راز یہ ہے کہ اگر حضرت علی سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات کے بعد بلا فضل خلیفہ منتخب ہو جاتے تو خلفائے ثلاثہ محبوب خدا کی خلافت دنیا بت کی نعمت سے سرفراز نہ ہو پاتے، سب حضرت علی کے عہد ہی میں انتقال کر جاتے۔ حالانکہ علم الہی میں یہ مقدر ہو چکا تھا وہ تینوں حضرات بھی حضور کی نیابت سے سرفراز ہوں گے، تو خدا تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اسی ترتیب سے خلیفہ منتخب کریں کہ جس ترتیب کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، تاکہ ان میں سے کوئی حضور کی نیابت سے محروم نہ رہے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ دوستو یہ تھا آج کا خوبصورت بیان جو آپ نے سنا۔ آخر میں گزارش ہے دوستو، چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے تاکہ یہ بیانات آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ ہم انشاءاللہ عز و جل پھر سے ملیں گے ایک نئے بیان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔